میرے بھائیوں یہ توہین نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، ہر بندے کا یقین ہونا چاہیے عرش الہی سے لے کر کیڑی کی منظر تک سب کا خالق مالک بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر توحید کیا بیان ہوگی؟ اندازہ دیکھیں ذرا، کتی کون سے درباروں پہ جاتی ہے، اسے 6 اس کے 8 بچے ہوتے ہیں، کتی کو بچے دینے والا کون ہے؟ آگے کہلوانا سب کہو اللہ۔ میرے بھائیوں نہیں، انبیاء کی یہ توحید نہیں تھی، رسولان اعظام کی یہ توحید نہیں تھی، ان کی توحید میں عظمت الہی ہے، ان کی توحید میں قدرت الہی ہے، ان کی توحید میں حسن ہے اللہ کریم کی ذات کا۔ حضرت ابراہیم کا مہینہ چل رہا ہے، ان کی قربانی کا، ان کی عظمتوں کا۔ حضرت ابراہیم کا کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے مجھے بنایا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ توجہ، مجھے کھلاتا بھی کون ہے؟ اللہ۔ مجھے پلاتا بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید اور عظمت بیان کی جا رہی ہے، بیماری بھی من جانب اللہ اور شفا بھی من جانب اللہ۔ اور جب نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم دلال دینے پہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ زندگی دینا مارنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ جاہل ہے، اسے توحید کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس نے جیل سے 2 بندے منگائے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی دی ہے، بچ گیا ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، موت دے دی ہے۔ سمجھا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور فوراً دلیل پیش کر دی، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر دے۔ مشرق سے اللہ طلوع کرتا ہے اور تم مغرب سے طلوع کر دے۔ میں نے سنا پڑھا کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ، اگر نمرود کہنا نہیں ہے، اگر کہے ابراہیم مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، تیرا رب اگر ہے تو مغرب سے طلوع کر دے، اگر میرا ابراہیم کہہ دے، واہ، اگر میرا ابراہیم کہہ دے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کرنا ہے، پھر جبریل دیر نہیں لگانی، وہ کہے تو تم نے فوراً طلوع کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے۔ پھر دیکھیں تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں جب بھی اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں تو ان میں بڑی چیزوں کو پیش کیا ہے، بڑی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ سورہ ملک حضور نے فرمایا 30 آیات والی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا فرج البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تم آسمان کی جانب نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظریں تھک جائیں گی، میرے آسمان میں نقش نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے بے شمار انگنت کرشمے دکھائے ہیں۔ سمندر ہے، ساری دنیا سمندر پہ پہنچ کے کہتی کاش سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، تو اہل نظر جو تحقیق والے لوگ ہیں انہوں نے کہا اللہ کا احسان ہے مخلوق پر کہ سمندر کا پانی کھاری بنایا ہے، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا یہ جلدی بدبودار ہو جاتا اور دنیا اس کی بدبو سے مر جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان
سمندر کے پانی کو کھاری بنا دیا ہے، اور جب اپنی قدرت دکھاتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے میٹھے اور کھاری پانی میں، اوپر رو بہ رہی ہے کھاری پانی کی، نیچے میٹھا پانی ہے، یہ گڈ مڈ کون نہیں انہیں دیتا؟ سائنس نہیں بتا سکتی، ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی یہ کیسی دیوار ہے، پانی گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں نے جب پانی بھرا اوپر سے کڑوا، ڈول نیچے ڈالا تو میٹھے پانی کے ڈول بھر کے آیا، اس کو ملنے کون نہیں دیتا؟ اس میٹھے اور کڑوے کو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کی یہ قدرت ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، آج بات بات پہ ہمیں مشرک بنایا جاتا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ یہ لمبی داڑھی والے مولوی نے کہا میلاد مناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہ تو قیامت پہ پتہ چلے گا۔ قبر پہ چلے گئے دعا مانگ لی، یہ تو مشرک ہو گئے۔ حضور نے غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پہ منبر بچھوا کے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد سورج چاند کی ان چیزوں کی پوجا پاٹ کریں گے، مجھے خطرہ ہے تو ریاکاری کا۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ آ گئے، میں قیام لمبا کر دوں، مفتی صاحب بڑی سونی نماز پڑھ رہے ہیں، میں پیسے دے رہا ہوں، میرے دل میں آئے، لوگ کہیں بلے بلے مفتی صاحب کی کیا ہی بات ہے یار، یہ شرک ہے، اور یہ شرک عام ہو چکا ہے۔ اور حضور نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ عرب کے لوگوں میں سے کچھ قبائل میں سے مشرکین سے مل جائیں گے، بے حد و حساب درود و سلام ہو حضور کی ذات انور پر۔ یہ حدیث طیبہ 14 صدی پہلے فرمائی، لیکن اس صدی کے اندر ہم سب نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، آمنہ کے لال نے جو فرمایا تھا برحق تھا۔ کبھی مندر دبئی میں بن رہا ہے اور سعودیہ والے گرجے بنا رہے ہیں، کیا مشرکین سے نہیں ملے؟ فرمایا عرب کے قبائل مشرکین سے مل جائیں گے، 14 صدی پہلے حضور نے فرمایا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا نبی کو بنا لیا، عیسائیوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، پوری کائنات میں اللہ کی قسم ایک بندہ نظر نہیں آئے گا، ایک بندہ جس نے کہا حضور اللہ کے بیٹے ہیں، کہا ہے؟ یا کسی نے کہا حضور عبادت کے لائق ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیسی بات ہے؟ ہر بات میں ہم مشرک بن گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سارے مولوی جہنم کا ایندھن بنیں گے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قوم کہہ رہے یہ تو مشرک ہے، یہ تو مشرک ہے۔ اور میں نے خود، میرے پاس کتاب بھی ہو، یہ مکہ کے کافروں سے بھی بڑے مشرک ہیں معاذ اللہ۔ تقریریں 10 موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہی سوچ ہے کہ حضور کی تعریف کرنا شرک ہے تو اللہ نے تو خود تعریف کی ہے اور اپنے ساتھ تعریف کروائی ہے۔ میں کہتا ہوں اذان سمجھ آ جائے، اذان سمجھ آ جائے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ مرزا کہتے ہیں نا، جب توحید بیان کرو گے پھر گئے سب، لعنت اس خبیث پر، مردود پر۔ میری بات کو سمجھو، میری دلیل کو سمجھو، میری جانب ذرا توجہ کرو۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر اللہ کے بعد سارے رسول گئے، نبی گئے، حضور گئے، تو پھر آپ مجھے بتائیے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب، جو پوری کائنات میں سب سے بڑا اعلان ہے، سب سے بڑا اعلان وہ اذان کا ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد کس کی گواہی دی جا رہی ہے؟ بھائی چودھری کو اپنے برابر کھڑا نہیں کرتا، بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو اپنے برابر کھڑا نہیں کرتا۔
اللہ نے اپنی مخلوق میں پوری کائنات میں اربوں میں ہے یا کھربوں میں ہے ایک حضور کی ذات کو اپنے ساتھ اعلان میں بلند کروایا ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ کی توحید میں فرق آ گیا ہے؟ اللہ نہیں یہ آپ مجھے بتائیں. نہیں. پھر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، زبان رکتی نہیں، محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. بھئی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ اپنے رسول کی ذات کو بلند کیا ہے. توجہ، دوسرے لوگوں کے نزدیک دین کی اہمیت زیادہ ہے. حضور پیغام دینے والے تھے، پیغام دے دیا، کتاب سارے احکامات بس ٹھیک ہے، اب سارا دین ہے، اب سارا دین ہے. سمجھے میری بات؟ ماشاءاللہ. فیصلہ آپ نے دل سے کرنا ہے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. اسلام کے 5 ارکان میں توحید و رسالت کے بعد اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے. بعض علماء کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جو نماز نہیں پڑھتے قربانی نہیں ہے ان کی. میں علماء کی بات کر رہا ہوں. نماز کی اہمیت قربانی سے لاکھ درجے زیادہ ہے. کان کھول کے سنو، ماشاءاللہ. نماز فرض ہے اور قربانی واجب ہے، قربانی فرض نہیں ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آج اپنی منمانی نہ کریں نماز پڑھا کر. جی بے شک. آپ کے میں علماء کی بات کر رہا ہوں، میں عام خطیب، عام بندے کی بات نہیں کر رہا. کہتے نماز تو فرض ہے، قربانی سال بعد آتی ہے. نماز کا 5 وقت میں اعلان ہوتا ہے پوری کائنات میں. بے شک. ہمیں قربانی کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں. ہمیں قربانی کا پتہ ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں. اچھا، اب نماز بعد میں، حضور کی رسالت کی گواہی پہلے ہے. توجہ، سوچئے، غور کیجئے. یاد رکھیں توحید سمجھ تب آئے گی جب دین سے پہلے حضور کو سمجھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے حضور کو سمجھ. یہ جتنا بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں، ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں، مرزا جیسے کمینے لوگ ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا، نبی کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ. اگر حضور کو سمجھ لیں آج بھی، اللہ کی قسم مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور سمجھ آئیں گے تو دین سمجھ آئے گا. حضور کی عظمت کا علم ہوگا تو دین کا پتہ ہوگا. لے گئے لوگ دین لے گئے، حضور کا پتہ ہی نہیں. بے شک بے شک. آپ کے سبحان اللہ. حضور پہلے ہے، حضور پہلے ہے، حضور پہلے ہے، دین بعد میں ہے. اللہ کی توحید کے بعد نماز نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بعد قربانی نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بعد روزے نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بعد حج نہیں ہے، اللہ کی توحید کے بعد حضور ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سیدی مرشدی. سیدی مرشدی. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آقا ہمارے، نبی ہمارے، علماء حق اہل سنت. ٹائم ہو گیا. ایک آخری بات دل تو کرتے، ادھر بھی میرا بیان لمبا ہو گیا. لوگ بھی بڑے معذور ہو رہے تھے کہ زندگی میں توحید سنی ہے، سمجھی ہے. ہم تو ویسے سنتے رہے، ہم تو ویسے سنتے رہے. کہا آج سمجھ آیا مسئلہ کہ حضور کا مقام کیا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے حبیب فرما دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرے حبیب فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات. کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات. ہمارے یہ سارے عمل ہر مسلمان کے اللہ کے لیے ہونے چاہیے. ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. اگر یہ ذہن بنا لیا ہم شاید گھر قربانی ہے، میرے بچے عید دن گوشت نہیں کھائیں گے، چلو میں قربانی کر لے، تو قربانی آپ کی نہیں ہوئی.
قربانی کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، میں نے ادھر بھی بڑے کھول کے مسئلے کو بیان کیا، قربانی یہ مسلمانوں کے شاعر پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے. اس لیے پوری کائنات میں کوئی قادیانی قربانی نہیں کر سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا قادیانی، اذان نہیں دے سکتا، مسجد نہیں بنا سکتا، اپنی عبادت گاہ کا مینار نہیں بنا سکتا، قربانی نہیں کر سکتا. آپ کو محلے میں علم ہے میرا پڑوسی میرے رشتہ دار قربانی کر رہا ہے، تھانے میں FIR کٹائے، یہ قادیانی ہے، یہ شواہد ہے. جانور بھی لے جائیں گے، قادیانی کو بھی لے جائیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں کسی قادیانی نے چپکے سے قربانی کر کے گوشت بھیج دیا تو وہ گوشت آپ کے گھر میں سور کا گوشت ہے، وہ گوشت آپ کے گھر میں کتے کا گوشت ہے، قربانی کا نہیں ہے. دل و دماغ سے میری بات سمجھو ذرا. اللہ تعالیٰ امام شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر بے حد صاحب رحمتوں کے نزول فرمائے. قادیانی کافر ہے، اقلیت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آگے لکھا گیا باقاعدہ جو شاعر اسلام، شاعر کی میرا پہچان ہے، قربانی مسلمان کی پہچان ہے. ہندو کرتا ہے، سکھ کرتا ہے، یہودی عیسائی کرتے ہیں نہیں، یہ ہماری پہچان ہے. اگر کوئی قادیانی آپ کے علم میں قربانی کر رہا ہے، تھانے میں FIR کٹائیں بلا خوف و خطر. مجھے کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اور لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ڈرتے ہیں، مجھے کئی لوگ لے گئے، میں گیا اور میں نے بات کی الحمدللہ. وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں، کوئی وہ دوسری مخلوق تھوڑے ہم کھا جائیں گے نہیں. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو جا کے بتائیں یہ قادیانی ہے، قربانی کر رہا ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے. تو اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیں. قربانی آپ نے کرنی ہے، وسائل آپ کو پتہ ہے، قیمتیں اچھی خاصی تھی. عمران خان کا پہلا سال آیا، یہ ریکارڈ پہ ہے. پورے پاکستان کے مدارس کو ختم کرنے کا ایجنڈا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے اسے کامیاب نہیں کیا. 3,500-4 ہزار والی کھال اس کے پہلے سال میں 500 400 300 کی بکی. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جی وہ جی ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. سارے ڈانس کروا کے، بےہودہ لباس پہنوا کے، پھر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آئی. خدا را سمجھو، سمجھ آئے گی آپ کو، آئے گی سمجھ. میں تنقید نہیں کر رہا، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو صحیح باتوں سے آگاہ کروں، مسائل سے آگاہ کروں، دینی معاملات سے آگاہ کروں. پہلے سال میں قربانیوں کی کھالیں، میں یہاں سے گاؤں گیا، مجھے لوگوں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ہم نے کھالیں ڈال دیے. میں فیصلہ آباد سے اپنے گاؤں تک گیا، کتنے جگہ پہ کھالیں پڑی ہوئی تھی. اور یہ بڑا مکروہ پروگرام تھا اس کا. بہت کچھ ہو رہا ہے. عمران ریاض کے بارے آپ لوگ سوچ رہے ہیں جی بڑا ظلم، جی احرام اتروا کے. پتہ ہے آپ کو نواز شریف کی پچھلی تھی وہاں، اس کے پاس موٹر سے اچھی گاڑی بھی نہیں تھی، اب فارم ہے. 3.5 سال میں فارم آ گیا، بنگلے بن گئے، گارڈ ہے، گاڑیاں کہاں سے آ گئی. اور تحریک لبیک کے بارے کہہ رہا تھا ٹھڈے مارو.